کہ آپ سے فردن ملاقات ہو سکے، آپ کے مسائل سے ایک واقفیت حاصل ہو اور آپ اور ہم مل کر مشاورت کے ذریعے مسائل کے حل کے راستوں کو تلاش کریں۔ یہ میرے کو دے دو۔ اس لیے آپ تمام کو خدمت دی گئی ہے اور میں آپ تمام کا آج کی اس نشست میں استقبال کرتا ہوں اور آپ تمام کا ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا آج کی اس نشست اس محفل میں شرکت کی۔ مختصراً سے چند باتیں اپنی طرف سے بیان کرنے کے بعد میں چاہوں گا کہ اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو بلا جھجک کہہ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، کیونکہ ہر وقت مختلف نشستوں کے ذریعے ہوتا یہی آیا ہے کہ ہم بولتے ہیں اور آپ سنتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج میں بھی بولوں اور میرے ساتھ آپ بھی بولیں۔ اور چند باتیں کہنے کے بعد پھر سوالات کا آغاز ہوگا، جواب انشاءاللہ میں دینے کی کوشش کروں گا۔ اگر میرے پاس جواب نہیں ہے تو ہم آپسی مشاورت کے ذریعے اس مسئلے کا حل یا اس سوال کا جواب ضرور ڈھونڈ لیں گے۔ مگر یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ قیادتیں لمحوں میں نہیں بنتی، جماعتیں کا قیام تو ہو جاتا ہے لیکن جماعت کا استحکام، جماعت کی مضبوطی، جماعت کی طاقت، جماعت کی کارکردگی اور جماعت کی کامیابیوں کے لیے کئی نسل لگ جاتے ہیں، تب جا کر جماعت میں استحکام آتا ہے، جماعت میں مضبوطی آتی ہے، جماعت میں کامیابی آتی ہے اور قیادتیں بنتی ہیں تو راتوں رات نہیں بنتی۔ قیادت بننے کے لیے کئی نسل لگ جاتی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مجلس اتحاد المسلمین کا ایک طویل سفر ہے جس کو آپ کے اسلاف، آپ کے بزرگوں نے طے کیا اور آج جس مقام پہ مجلس اتحاد المسلمین کھڑی ہے تو اس میں آپ کے بزرگوں کی، مرحومین کی، سب کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جماعت کو یہ مقام عطا کیا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب مجلس اتحاد المسلمین کا احیا ہوا تو اس وقت کہنے والوں نے مجلس کا مذاق بھی اڑایا تھا اور کئی برس تک مجلس اتحاد المسلمین کو پل کے اس پار کی جماعت سے مخاطب کیا گیا۔ تو کئی اخبارات کی سرخیاں مجلس اتحاد المسلمین کو جاہلوں کی جماعت کہتی تھی، تو کئی اخبار کی سرخیاں مجلس اتحاد المسلمین کو پنچر جوڑنے والے یا بنڈی والے یا رکشے والوں کی جماعت سے مخاطب کرتے تھے۔ کئی دانشور مجلس اتحاد المسلمین کو جاہلوں کی جماعت کہہ کے مخاطب کرتے تھے۔ اور پھر اس وقت جب احیا ہوا تو یہ بھی ضرور کہا گیا کہ کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی۔ بزرگ جانتے ہیں اس بات کو، مجلس اتحاد المسلمین
کو غیر سیاسی جماعت بنانے کی آوازیں بلند ہوتی تھی ایک زمانے میں، اور بار بار یہ مطالبہ کیا جاتا کہ پولیس سیکشن میں تباہی و بربادی کے بعد، اتنے زیادہ تعداد میں لٹنے مرنے کے بعد، کیا مجلس کی قیادت کا دل نہیں بھرا کہ اور لوگوں کو کٹانا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو مروانا چاہتے ہیں، اور لوگوں کی زندگیوں میں غریبی اور مفلسی اور پریشانی کو لانا چاہتے ہیں؟ لیکن مجلس کی قیادت اللہ فخر ملت علیہ رحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے، جیل میں تھے تب بھی پیشکش کیا گیا کہ دستخط کر دو اور اس میں لکھ دو کہ مجلس سیاست میں حصہ نہیں لے گی تو تمہاری رہائی ہم فوراً کر دیں گے۔ تو اس وقت کے وزیر اعظم کوئی اور نہیں تھے، آج کے موجودہ کانگریس کے ذمہ داروں کے بڑے تھے، ان کے نانا تھے جن کا نام پنڈت نہرو تھا۔ حاسدوں کو بھیجتے تھے، لوگوں کو بھیجتے تھے، عبدالواحد اویسی سے دستخط کروا لو کہ مجلس سیاست میں حصہ نہیں لے گی۔ 11.5 مہینے جیل میں نظر بند رہے، لیکن اپنی رہائی کے عوض میں مسلمانوں کے آنے والے سنہری مستقبل کا سودا نہیں کیا۔ یہ ایک مضبوط قیادت تھی، اور مجلس کا کارواں آگے بڑھا تو اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کے جلسوں میں کوئی لائٹ دینے والا نہیں ہوتا، کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ اتنا خوف کہ لوگ اپنے گھر کے دروازوں اور کھڑکیوں میں سے جھانک کر دیکھتے تھے، لیکن ہمت نہیں جٹا پاتے تھے کہ جلسے میں آ کر بیٹھ کر شرکت کر فخر ملت اور سالانہ ملت کی تقاریر کو سنیں۔ اس وقت بھی لوگوں نے الزام لگایا، جب مجلس میں پہلا انتخاب لڑا بلدیہ کا تو کہا کہ یہ کہاں سے لڑیں گے، کدھر سے جیتیں گے۔ انتخاب لڑے اور لڑنے کے بعد اراکین بلدیہ منتخب ہوئے۔ سیاسی جدوجہد جاری رکھی۔ فخر ملت علیہ رحمہ نے اپنے سالانہ مجلس اتحاد المسلمین کے اجلاس میں کہا تھا کہ میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے تعلیمی ادارے ہوں گے، میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ہمارا میڈیکل کالج ہوگا، میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ہمارا انجینئرنگ کالج ہوگا، میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے دواخانے ہوں گے، میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے بینکس ہوں گے۔ تو لوگوں نے دوسرے دن مرحوم صدر عبدالواحد اویسی کا مذاق اڑایا، اخبار کی پھر سرخیاں آئیں کہ ہتھیلی میں جنت دکھا رہے ہیں، عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل ہوگا، انجینئرنگ کالج ہوگا، دواخانے ہوں گے۔ ارے جن کا خود کا دفتر نہیں ہے وہ آج بڑی بڑی باتیں کہہ رہے ہیں کہ اخبار کی سرخیاں تھیں۔ میں یہ بات اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذریعے ہماری یہ بات، ہماری یہ آواز اور سینکڑوں لوگوں تک جاتی ہے۔ تو ان کو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں، احیاء مجلس پر 11.5 مہینے جیل کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی۔ مجلس اتحاد المسلمین کو اس منزل تک پہنچانے کے لیے سالانہ ملت 14 مرتبہ جیل میں رہے، کبھی وجے واڑہ کی جیل میں، کبھی راج منڈری کی جیل میں، کبھی مشیر آباد کی جیل میں، کبھی چنچل گڑے کی جیل میں۔ ارے ہمارے بچپنے میں ہم نے کئی مرتبہ جیلوں میں جا کے اپنے والد سے ملاقاتیں کی۔ ارے ایسے ہی نہیں بنتی جماعت، ایسے ہی نہیں بنتی قیادت۔ اگر مجلس اتحاد المسلمین کو جانا و پہچانا جاتا ہے تو ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کی اور ہمارے ضعیف لوگ جو آج ہمارے ساتھ ہیں، ان کی قربانیاں اس میں شامل ہیں۔ جب کچھ نہیں تھا تو ان غریبوں نے اپنے
پسینے سے سینچا ہے مجلس اتحاد المسلمین کو، کسی نے رکشے کی پینڈلوں کو مار کر سجایا ہے، سوارا ہے مجلس اتحاد المسلمین کو، تو کسی نے بنڈیوں کو ڈھکیل کر اپنے پسینے سے مجلس اتحاد المسلمین کو طاقت بخشی، تو کسی نے پنچر جوڑ کر مجلس اتحاد المسلمین کو جوڑا ہے۔ ہم ان غریب مسلمانوں کے اس خدمات کو، ان قربانیوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ وہ قوم جو اپنے ماضی کو بھلا دیتی ہے، اور وہ خیالتیں اور وہ شخصیتیں جو اپنے محسنوں کو بھول جاتے ہیں، دنیا بھی ان کو بھلا دیتی ہے، لیکن ہم جب تک بخیر حیات ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا محسن اگر کوئی رہا ہے برسا برس سے، تو وہ غریب مسلمان رہا ہے۔ ہم احسان مند ہیں ان مسلمانوں کے کہ ان کے احسان کی وجہ سے آج مجلس اتحاد المسلمین اس مقام پہ کھڑی ہے۔ جنہوں نے مذاق اڑایا تھا کہ نظریں دیکھ رہی ہیں دفتر نہیں ہیں، آج دنیا دیکھتی ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کا اتنا عالی شان، اتنا بڑا دفتر نہیں ہے جو دفتر مجلس اتحاد المسلمین کا ہے، جس کا نام دارالسلام، اور دارالسلام کی بھی اپنی تاریخ ہے کہ عبد الواحد اویسی نے مقدمہ لڑ کر دارالسلام کو حاصل کیا، تو سالار ملت نے اپنے خون اور پسینے اور جوانی کی خوشیوں کو رون کر اپنی اولاد، اپنے گھر کی پرواہ کیے بغیر سب سے پہلے پرواہ کی تو اپنی قوم کی، اپنی محسنوں کی، اپنی عوام کی اور غریب مسلمان کی۔ اور سالار ملت، یہ اللہ خبر نور سے بھر دے کہ اویسی ہاسپٹل، اسرا ہاسپٹل، میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، MBA کالج، MCA کالج، نرسنگ کالج، ہزاروں بچے آج تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کبھی ہم کو جاہلوں کی جماعت کہہ کے مخاطب کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو کبھی ہم کو رکشے و بنڈی والے، جھٹکے والوں کی جماعت کہتے تھے؟ دیکھو بولنے والوں، اللہ نے تم کو علم دیا تھا، تم کو عقل سلیم دی تھی، تم کو قابلیت دی تھی، لیکن تم نے اس علم کے ذریعے تنقیدیں کی، اس علم کی قابلیت کے ذریعے تم نے الزام لگایا، لیکن اللہ نے بتا دیا ہاں یہ جاہل ہے، لیکن میں جاہلوں سے تعلیم کا کام لوں گا، اور ہم جاہلوں سے علم کا کام لیں گے۔ ہم بنڈی والے، جھٹکے والوں سے اللہ نے کام لے لیا، اور آج اتنا بڑا سرمایہ لگ چکا قوم ملت کا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، الزام لگانا تو بڑا آسان ہوتا ہے، تنقید کرنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کر کہو کہ ہم نے غیور مسلمانوں کو، ان کے گردنوں کو شرمندگی سے جھکنے نہیں دیا، ہم نے ان کی گردنوں کو فخر کے ساتھ بلندیوں تک پہنچایا، اور زام کے ساتھ حیدرآباد کا مسلمان کہتا ہے کہ ہاں میں حیدرآباد کا ہوں، اس حیدرآباد کا جہاں پہ مجلس اتحاد المسلمین ہے، جہاں پہ اویسی برادران ہمارے خدمت گزار ہے، ہمارے خادم ہیں۔ ہم نے یہ بات، اور آج الزام لگانے والے اپنی روش پر پھر وہی قائم ہے کہ الزام لگاؤ، الزام لگاؤ، انتشار کو پیدا کرو۔ ارے آج مجلس اتحاد المسلمین آگے بڑھ کر کام کر رہی ہے تو ان کو برا دکھتا ہے۔ برا اس لیے دکھتا ہے کہ آج سے 66 برس قبل ہم ان کو روک نہیں سکے۔ اس بات کو سمجھیے،
سالار کے جملے یاد آتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ دراز ہے، ہم اقتدار کے گریبانوں تک پہنچنا جانتے ہیں، لیکن اپنے دامن کے تار میں سے روپیہ۔ ارے آج ایک مجاہد مسلسل کا نتیجہ ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، ہماری مضبوط قیادت ہے، ہماری کارکردگی ہے۔ ارے مقابلہ کرنا ہے تو کارکردگی پہ مقابلہ کرو، کام کے ذریعے مقابلہ کرو۔ اگر میں آج یہاں پہ کھڑا ہوں تو کسی کی تائید یا کسی کی مخالفت کے لیے نہیں کھڑا ہوں، میں یہاں کھڑا ہوں تو اپنی جماعت کی کامیابی پر کھڑا ہوں اور اپنی کارکردگی پر کھڑا ہوں اور اپنی عوام کی محبت کی وجہ سے کھڑا ہوں۔ ہمارا کام ہماری پہچان، ہماری کامیابیاں نشانیوں کی شکل میں آج کھڑی ہیں۔ پھر بھی الزام کہ کیا کرے کیا کرے کیا کرے۔ ارے ہم نے کیا نہیں کیا؟ یہی سالار ملت تھے جنہوں نے مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بنایا، یہی سالار ملت تھے جنہوں نے سیٹنگ بنائی، یہی سالار ملت تھے جنہوں نے مائنورٹی کمیشن بنایا، یہی سالار ملت تھے جنہوں نے اردو اکیڈمی بنائی، یہی سالار ملت تھے کہ مرنے کے بعد قانون بنایا گیا تھا کہ آنکھیں نکال دیں گے، اس قانون کو روکا۔ یہی وہ سالار ملت ہے۔ رمیزاوی کا واقعہ ہوا تھا، نوجوانوں کو نہیں معلوم، عزت عصمت لوٹی تھی رمیزاوی کی، تو اس وقت آگے بڑھ کر کام کرنے والے کا نام سالار ملت ہے۔ فسادات میں تنہا نکلنے والے کا نام سالار ملت ہے۔ جلتی ہوئی بستیوں میں پانی لے کر دوڑنے والے کا نام سالار ملت ہے۔ قوم کی جہالت کو ختم کر کے علم کے زیور سے آراستہ کرنے والے کا نام سالار ملت ہے۔ یہی سالار ملت ہے جس نے اپنی زندگی قربان کر دی ملت کے لیے۔ ارے یہ سالار ملت ہے۔ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی نشست کیا ہم کو ایسے ہی آ گئی؟ ارے یہاں بیٹھے ہیں بزرگ جانتے ہیں، فخر ملت عبدالواحد اویسی نے بھی حیدرآباد پارلیمنٹ کا الیکشن لڑا تھا لیکن جیتے نہیں تھے۔ اس کے بعد سالار بھی لڑے اور کئی لوگ بھی لڑے، جیت نہیں سکے، لیکن 84 میں ہم جیتے۔ تو ایک جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد میں کامیابیاں ملتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ارے نہیں ایسا نہیں، ارے ویسا، الزامات۔ اگر اس وقت بھی اگر ہم الزامات کی پرواہ کیے ہوتے تو آج حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی نشست ہماری نہیں ہوتی۔ اس وقت بھی ان بولنے والوں کی چیخوں کو پکاروں پر متوجہ ہو کر خائف ہو جاتے تو شاید آج مجلس کے ساتھ اراکین اسمبلی، ایوان اسمبلی میں موجود نہ ہوتے۔ اگر اس وقت بھی الزام لگانے والوں کے الزامات کی پرواہ کر کر، ڈر کر اگر بیٹھ جاتے تو شاید آج ہمارا ایم ایل سیز نہ ہوتے۔ ارے انتخاب تو لڑنا پڑے گا، لیکن الزام لگانے والوں، میرا تم سے سوال ہے کہ تم الزام نہ لگاؤ، اپنی کارکردگی کو پیش کرو۔ الزام لگانا ہے، ہم کو گرانا ہے، ہم کو شکست دینا ہے، تو صلاح الدین اویسی نے 2 دواخانے بنائے، تم 4 دواخانے بنا دو، ہم سب کا خود ہار جائیں گے۔ نہیں، ہم ایک دواخانہ نہیں بنائیں گے، ایک کے ہاتھ میں قلم نہیں دیں گے، ایک کے کھانے پہ بستہ نہیں دیں گے، کتابوں کا بوجھ نہیں دیں گے۔ ارے بابا پھر آپ کیا کریں گے؟ تو نہیں، بس ہمارا کام یہی ہے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ کیا کام ہے؟ تو بس مجلس کو گالی دو، مجلس پہ الزام لگاؤ، مجلس پہ تنقید کرو، مجلس کو کمزور کرو، اور گنبد اقتدار کے کبوتر بن کے، اقتدار کے کبوتر بن کر اقتدار کے گنبد پہ بیٹھ جائے۔ یہ بھی جملہ میرا نہیں، سالار کا،
بزرگان نے سالار کہتے تھے بعض لوگوں کو، ارے یہ لوگ گنبد اختیار کے کبوتر ہیں، اور آج بھی بہت کبوتر آ گئے ہیں، گنبد اختیار کے کبوتر۔ صرف ان کا مقصد کیا ہے؟ ملت میں انتشار، کمزوری۔ بتاؤ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر، کیا ہمارے حالات یو پی کے مسلمانوں سے بہتر نہیں؟ کیا ہمارے حالات گجرات کے مسلمانوں سے بہتر نہیں؟ کیا ہمارے حالات، ہماری زندگیاں کیا مدھیہ پردیش کے مسلمانوں سے بہتر نہیں؟ کیا ہمارا روب، ہمارا دبدبا ہندوستان میں کسی اور ریاست میں ہے جیسا ہمارا ہے؟ پھر کیا چاہتے ہیں؟ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، کیا اس روب، اس دبدبے کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ اس طاقت کو کیا کمزوری میں بدلنا چاہتے ہو؟ اس عزم، اس حوصلے کو تم پست کرنا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو بتاؤ؟ صرف الزام۔ اللہ ان کو نیک ہدایت، مگر ہر وقت آپ کی دعائیں تھیں، آپ کا تعاون تھا، آپ کی محنتیں تھیں، آپ کی کوششیں تھیں، آپ کی کاوشیں تھیں، جس کے بدولت یہ مخالفین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مرتبہ نہیں 66 برس میں سینکڑوں مرتبہ ان کو شکست دی، ان کو شرمندہ کیا، لیکن افسوس کہ پھر بھی ان کو عقل نہیں آتی۔ اللہ ان کو نیک ہدایت۔ مجلس کی تاریخ بہت سے کارکردگی، اگر پیچھے جاؤں تو آندھرا پردیش میں 99 میں ایم ایل اے بنا، 99 سے آندھرا پردیش کی اسمبلی میں نے چندرا بابو نائیڈو کو بھی چیف منسٹر دیکھا۔ جب منتخب ہونے کے بعد، منتخب ہونے سے پہلے سیاسی زندگی میں سرگرم تھا۔ چندرائن گٹے کی عوام جانتی ہے کہ کم عمری سے 17-18 برس کی عمر سے میں سرگرم ہوں۔ انتخاب تو لڑا 26-27 برس کی عمر میں، لیکن اس سے پہلے سے سرگرم ہوں۔ دیکھتے ہیں، میں نے بھونم وینکٹ رام ریڈی چیف منسٹر کو بھی دیکھا، وجے بھاسکر ریڈی کو بھی چیف منسٹر دیکھا، این ٹی راما راؤ کو بھی چیف منسٹر دیکھا، چنا ریڈی کو بھی چیف منسٹر دیکھا۔ اس کے بعد میں ایوان اسمبلی میں داخل ہوا تو چندرا بابو نائیڈو کو بھی چیف منسٹر دیکھا، راجشیکھر ریڈی کو بھی چیف منسٹر دیکھا، روشیا کو بھی دیکھا، کرن کمار ریڈی کو بھی دیکھا، اور اس کے بعد کے سی آر کو بھی دیکھا۔ اور مجلس نے ہر کسی سے کام کروایا ہے، ہر کسی سے کروایا، چاہے وہ چندرا بابو نائیڈو ہو، چاہے وہ راجشیکھر ریڈی ہو، چاہے روشیا ہو، چاہے کرن کمار ریڈی ہو، یا پھر کے سی آر ہو۔ ہم نے کام کروایا۔ اور کس کا کام کروایا؟ کیا اپنی ذات کا کام کروایا؟ ارے اپنے قوم کا کام کروایا۔ آج جو اسکالرشپ آتی ہے بچوں کو تعلیم کے لیے، اس اسکالرشپ کو کس نے لایا؟ ارے میں کہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکبر الدین اویسی سے صرف چندرائن گٹے کی عوام کا کام نہیں لیا، بلکہ متحدہ آندھرا پردیش جب تھا تو آندھرا پردیش کے مسلمانوں کا بھی کام لیا، تو آج تلنگانہ کے مسلمانوں کا بھی کام لے رہا۔ یہ آواز صرف آپ کی آواز نہیں، یہ آپ کی آواز آج سارے ریاست کے مسلمانوں کی آواز بن چکی ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا؟ ارے ہم نے کون سے میدان میں کام نہیں کیا؟ زندگی کے کس شعبے میں ہم نے کام نہیں کیا؟ ارے میرے پاس اعداد و شمار ہے، میں 25 برس کی کارکردگی نہیں پیش کروں گا میری،
صرف تلنگانہ کی تشکیل کے بعد سے جو کارکردگی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور اگر ہم اس کارکردگی کو دیکھتے ہیں، پوسٹ میٹرک ریئمبرسمنٹ آف ٹیوشن فیس، پری میٹرک اسکالرشپ، سی ایم اوورسیز اسکالرشپ، ٹمریز، سینٹر فار ایجوکیشن اور ڈیولپمنٹ آف مائنورٹی، CEDM، مائنورٹی اسٹڈی سرکل، گروپ کے سول سروسز گروپ کے کوچنگ. ارے یہ اسکالرشپ آپ کو معلوم پہلے کتنی تھی مسلمانوں کی؟ 100 روپئے میں تھی. BC کے ہزاروں روپئے میں تھی، SCs کے ہزاروں روپئے میں تھی. ارے ہمارا کام، ہماری کارکردگی ہے کہ اس کی وجہ سے، اس کارکردگی کی وجہ سے آج ہم SC STs کی مماثل اسکالرشپس حاصل کرنے میں کامیاب. کہ آج SC کو جو اسکالرشپ ملتی ہے وہ اسکالرشپ مسلمان کو بھی ملتی ہے، BC کو جو ملتی ہے وہ مسلمان کو بھی ملتی ہے. اگر آپ دیکھیں گے تعداد پوسٹ میٹرک اسکالرشپ 9 برس میں 474 کروڑ روپیہ صرف ہو چکا ہے. کتنا؟ 474 کروڑ. استفادہ اٹھانے والے کتنے طلبہ و طالبات؟ سنیے، 14,27,714. کتنے؟ 14,27,714. ریئمبرسمنٹ آف ٹیوشن فیس RTF اب تک کا خرچہ 1,748 کروڑ. کتنا؟ 1,748. کتنے طلباء و طالبات کو پیسے ملے؟ سنیے، 10,01,561. کتنے؟ 10,01,561. صرف مسلم طلباء آئے ہیں. یہ مسلم طلباء ہے، SC ST BC نہیں. میں مسلم طلباء کی بات کر رہا ہوں. پھر پری میٹرک اسکالرشپ کتنا پیسہ خرچ ہوا اب تک؟ 21 کروڑ روپیہ. کتنے استفادہ اٹھائے؟ 87,225. CM اوورسیز کیا ہے؟ مطلب ایک بچہ جو ڈگری کرتا ہے، ڈگری کرنے کے بعد ماسٹرز کرنا چاہتا ہے. جیسے اگر BCom ہے تو MBA کرنا چاہتا ہے، اگر MBBS ہے تو MD کرنا چاہتا ہے، اگر انجینئرنگ گریجویٹ BE ہے تو ME کرنا چاہتا ہے. تو ماسٹرز کے لیے امریکہ، USA، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ یا کہیں پر بھی جانا چاہے تو حکومت اس بچے کو سلیکٹ کرتی ہے، میرٹ کے بنیاد پر پلین کا ٹکٹ دیتی ہے، سیمسٹر کی فیس دیتی ہے، ہاسٹل کا پیسہ دیتی ہے. ایک ایک بچے کو 20 لاکھ روپیہ دیتی ہے ماسٹرز پڑھنے کے لیے. یہ بھی کون شروع کروائے؟ مجلس اور چندرائن گٹے کا خادم، آپ کا خدمت گزار. اور یہ CM اوورسیز میں اب تک کتنے پیسے خرچ ہوئے معلوم ہے؟ 492 کروڑ. 492 کروڑ. کتنے بچے گئے ہیں باہر؟ 3,224. 3,224 مسلم بچے ماسٹرز کرنے کے لیے امریکہ، لندن، اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ، نیوزی لینڈ، آکلینڈ، میلبورن، سڈنی اور کئی مقامات پہ چلے گئے ہیں، اپنی زندگی کو سنوار دی ہے. پھر پوچھتے ہیں کہ مجلس کیا کام کرے؟ ٹمریز کے اسکول 204 اسکول. کتنے؟ 204 پوری ریاست میں. اور اب تک 57,000 بچے پڑھ رہے ہیں. 32,640
بچے جونیئر کالج، ٹنگریز پہلے صرف سکول تھا، ہماری نمائندگی پر ڈگری کالج ہو گیا، اور ہماری نمائندگی پر اب جو اسکول جو جونیئر کالج ہوا اب ڈگری کالج بھی ہو جائے گا۔ رہنا، کھانا اور پڑھنا، کتابیں سب ذمہ داری ہے۔ کہاں؟ ہاسٹل میں بچے رہ کے پڑھ جائیں۔ 60,000 مسلم بچے تعلیم مکمل کر کے ٹنگریز سے وہ باہر نکلے اسکول سے۔ ارے آپ سینٹر فار ایجوکیشن فار ڈیولپمنٹ مائنورٹیز پہ 14 کروڑ، ہاں ٹنگریز پہ کتنے پیسے خرچ ہوئے؟ ٹنگریز پہ اب تک 9 سال میں 3068 کروڑ روپیہ خرچ ہوا۔ کتنا؟ 3068۔ اور اس کے بعد سینٹر فار ایجوکیشن ڈیولپمنٹ CEDM 14 کروڑ۔ کتنے بچے 14 کروڑ سے فائدہ اٹھائے؟ CEDM یہ کیا کرتا ہے معلوم آپ کو؟ نیٹ کی کوچنگ دیتا ہے، MSET کی کوچنگ دیتا ہے، گروپ 1 کی ٹریننگ دیتا ہے، گروپ 2 کی ٹریننگ دیتا ہے، ریلویز ریکروٹمنٹ کے ایگزامز کی ٹریننگ دیتا ہے، یہ پولیس ریکروٹمنٹ کی بھی ٹریننگ دیتا ہے۔ یہ ہمارے بچوں کی ٹریننگ کا مرکز جو نظام کالج میں ہے، الحمدللہ ہم نظام کالج سے کے ساتھ یہ CEDM کا مرکز پرانے شہر میں بھی قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے کہا بلڈنگ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو میں نے اپنی بلڈنگ مغل پورے کی جو فخر ملت کے نام سے بنائی ہے، وہ بلڈنگ میں نے دے دی ان کو کہ یہاں پہ نیٹ کے امتحان کرو، یہاں پہ MSET کرو، یہاں پہ ریلویز کے کرو، یہاں پہ گروپ 1 کے کرو، وہاں پہ بھی سینٹر میں تعلیم کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ قریب 50,000 بچے، مائنورٹی اسٹڈی سرکلز 17 کروڑ۔ اور پھر میں نے اور ایک کام کروایا، اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہمارے بچوں کو بھی سول سروسز میں جانا چاہیے، ہمارے پاس بھی صلاحیت ہے، قابلیت ہے، ذہین ہے بچے، لیکن ان کو موقع نہیں ملتے۔ تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ بچوں کو سول سروسز کی ٹریننگ کے لیے بھی گورنمنٹ سپانسر کرتی ہے۔ اب تک 17 کروڑ روپے خرچ کر چکے ہیں، 9,319، اور دوسرے گروپس میں 700 بچوں کو ٹریننگ، ویریس کمپٹیٹیو ایگزامز کی ویریس ٹریننگ کے لیے 17 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں، اور قریب 17,000 بچوں کی ٹریننگ ہوئی ہے اس میں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک بھی بچہ سول سروسز کریک نہیں کرا، ہاں نہیں کرا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے نا کہ آج ہم بیج بوتے ہیں تو پھلدار درخت بننے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ بیج تو بو دی گئی ہے، اب پھلدار درخت بننے کا ہمیں انتظار ہے، اور ضرور ہماری کاوش، ہماری محنت کامیاب ہوگی، اور وہ جو بیج آپ نے ہم نے مل کر بویا ہے، یہ پھلدار درخت ضرور بنے گا آنے والے کل میں، اور ہمارے بچے بھی IAS، IPS، IFS، IRS، سول سرونٹ بن کر آئیں گے۔ مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے، یقین اور کامل ہے۔ یہ کام آپ کو بتاؤں، 9 سال میں بچے کس کے ہیں؟ مسلم بچے ہیں میرے بھائی، مسلم بچے ہیں۔ 27,08,693۔ ارے یہ کامیابی ہے مجلس کی، یہ کامیابی ہے چندرائن گٹے کے مسلمانوں کی، یہ کامیابی ہے آپ کے خادم کی، کہ ہمارے موجودگی کی وجہ ہے کہ اقتدار کے کرسی پر کوئی بھی بیٹھنے دو، کوئی راؤ ہونے دو، کوئی رڈی ہونے دو، اس کو سننا ہی پڑتا ہے، ماننا ہی پڑتا ہے، ہمارے مطالبوں کے سامنے جھکنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ آپ کی دعائیں، آپ کی طاقت اس ناچیز کے ساتھ۔ اس بات کو سمجھیں، اس چیز کو سمجھیں، جماعتیں، شخصیتیں بننے میں برسوں لگ جاتے ہیں۔ اگر اکبر الدین اویسی ہٹ جائے تو پھر ایک شخصیت کو بننے، ابھرنے، قبولیت اور پھر اقتدار اس سے غائب
ہونے میں کئی برس لگ جائیں گے. جب تک وہ رہے گا یا نہیں رہے گا نہیں معلوم. سمجھو اس بات کو. ارے آج الزام لگانے والے الزام لگاتے ہیں. ریاست میں قریب 40 لاکھ سے زائد پینشن ہے. 44 لاکھ پینشنز میں 4.5 لاکھ پینشنز مسلمانوں کے. 4.5 لاکھ. تو آپ بولیں گے اکبر صاحب چندرائن گھٹے میں کتنے ہیں؟ الحمدللہ 27,000 پینشن چندرائن گھٹے میں. ارے آپ پھر دیکھیے یہ وقف گرانٹی نیٹ میں وقف بورڈ کو جو گرانٹی نیٹ دیا گیا 513 کروڑ روپے. دعوت افطار 209 کروڑ. 31,000 50,000 مسلمانوں کو دعوت افطار کے وقت اور اس سے پہلے رمضان گفٹ دیا گیا. کتنے؟ 31,500. جی ہاں 31 لاکھ. ہاں معاف کرنا مجھ سے غلطی ہوئی. 9 برس میں 31,50,000 مسلمانوں کو رمضان گفٹ دیا گیا. پھر پوچھتے ہیں مجلس کیا؟ اب دیکھیے شادی مبارک کون لائے؟ مجلس لائی. چندرائن گھٹے کا آپ کا خدمت گزار، آپ کا خادم، آپ کے ووٹوں سے منتخب ہونے والا یہ گنہگار نہ صرف ان سارے چیزوں کے لیے ذمہ دار. مبارک بھی ہم نے لائی. اب تک شادی مبارک میں کتنے پیسے خرچ ہوئے معلوم آپ کو؟ کتنے؟ سنیے تنقید کرنے والوں جو اخبارات میں ہمارے خلاف سرخیاں لکھتے ہیں. سنو 2,338 کروڑ روپیہ صرف ہوا. کتنا؟ 2,338. کتنے مسلم بچی لے کے جاتے تھے خوشی خوشی لوگ دعا دے کے جاتے تھے. تو مجھے احساس تھا کہ مسلمانوں میں معاشی کمزوری کی وجہ سے شادی ایک بوجھ بن گیا. تو میں تو ایک کارڈ دیتا تھا، سامان دیتا تھا. ارے دیکھو آپ کے اتحاد، آپ کے ووٹ کی طاقت کہ چندرائن گھٹے میں اپنی جیب سے جو کام ہوتا تھا اکبر الدین اویسی نے اس کام کو حکومت کے خزانے سے پہلے 1 روپیہ ہی صحیح شروع کروا دینا. اس 1 روپیے کو 1 لاکھ کرانے کا ہنر ہم کو آتا. کون سے وقت میں کیسی گولی ڈالنا وہ ہم کو معلوم. صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ. سیاست اب ہمارے گھر میں کیسی رہی ہے، کب سے رہی ہے، اب آپ جانتے ہیں. میں سالار کے جملے کو دہرانا نہیں چاہتا. تو آج آپ دیکھیے کہ 5,000 روپیہ امام موزنوں کو مل رہا ہے. آئندہ 5 برس یا آئندہ 10 برس میں یہ میری کوشش رہے گی کہ ائمہ اور موزنین 5,000 پہ نہیں 25,000 تک پہنچاؤں گا میں انشاءاللہ. پہلے 9,000 امام موزنوں کو دیے، صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ. 7,000 موزنین امام کو نہیں دے دیتے. دیکھے ہم ہاں یہ وقت ہے ڈالو گوئے ڈالتے 7,000. اس چیز کو بھی محسوس کیا اور اس چیز کے لیے بھی ہم نے کام کرنے کے لیے ایک رول اینڈ ریگولیشن بنائے. 1 لاکھ فائنینشیل اسسٹنس 1 لاکھ روپیہ دیا گیا. 278 کروڑ روپیہ 278 کروڑ 33,545 مسلمانوں کو 1 لاکھ روپے کا خرچ دیا گیا. اب لوگ بولتے ہیں صاحب ہماری بھی درخواست تھی ہم کو نہیں ملا. ملے گا. اکبر الدین اویسی ہے نا
سب کو دلائے گا، ایک کو بھی نہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قیادتیں راتوں رات نہیں بنتی، طاقت راتوں رات حاصل نہیں ہوتی، کئی قربانیاں، کئی محنتوں کے بعد ایک مقام حاصل ہوتا ہے۔ جیسے لوگ بولتے ہیں کہ جب ایک سپیرا بین بجاتا ہے تو سانپ ناچتے ہیں۔ اکبر الدین اویسی ایسا سپیرا ہے جو سارے سانپوں کو نچاتا ہے، سارے سانپوں کو نچاتا ہے۔ سپیرا ڈرتا ہے کہ بین بجانا بند کر دیا تو سانپ ڈس لے گا، لیکن یہاں پہ سانپ ڈرتے ہیں کہ یہ بین بجاتے بجاتے ہم کو جھپک لے گا۔ یہی ہے مجلس، یہی ہے ہماری خیال۔ ہر ایک سے کام کروایا، کیا روشیا سے کام نہیں کروایا؟ کیا چندرا بابو نائیڈو سے نہیں کروایا؟ کیا کرن کمار ریڈی سے نہ معافی مانگنی نہیں لگوائی مکہ مسجد کے بم دھماکوں پر؟ کیا کے سی آر سے ہم نے سیکرٹریٹ کی مسجد کو دوبارہ نہیں بنوایا؟ ہندوستان میں بتایا کہیں پر مسجد شہید ہوئی اور پھر بنی، ارے وہ حیدرآباد ہے، وہ مجلس ہے، ہم مسلمانوں کی طاقت ہے کہ شہید کرنے کے بعد بنانا پڑا، ان کو کیا ان کے باپ کو بھی بنانا پڑتا۔ یہ ہماری طاقت، یہ ہماری طاقت ہے۔ لوگ بولتے تھے نہیں بنے گی، بنی یا نہیں بنی؟ بنائے۔ ارے یہ ہماری طاقت ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں ہماری، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ میری طاقت ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف آپ کی طاقت ہے، نہیں، یہ ہماری اجتماعی اتحاد کی طاقت ہے، اور یہ طاقت مجلس اتحاد المسلمین۔ میں کیا، میری بساط کیا، میری حیثیت کیا، اتنا کمزور، پنچروں میں ہوں، ہاتھ زخمی، پیٹ زخمی، انتڑیاں کٹے ہوئے، گردے خراب، سب اتنا کمزور آدمی اتنا ڈرا رہا ہے اور اقتدار ڈر رہا ہے، تو اس کمزور آدمی سے نہیں ڈر رہا ہے، آپ کے مضبوط اتحاد سے ڈر رہا ہے اس بات کے۔ اور آج اس اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتا ہوں۔ چندرائن گٹا حلقہ اسمبلی ترقی کے بلندیوں پر گٹا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ سب سے زیادہ۔ آپ بتاؤ کیا ڈیولپمنٹ نہیں ہے چندرائن گٹے میں؟ ہے مسائل، جائے کارگو میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو جائے، یہ میری بات۔ ارے ہم کام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ سے کہ شادی مبارک میں 2,64,000 چلر، 2,76,000 بچیوں کی شادیاں ہوئی۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، اس میں سے 30,000 بچیاں تو چندرائن گٹے حلقے کی ہیں جن کی شادی مبارک میں شادیاں ہوئی۔ اس میں بھی وظیفوں میں نمبر 1، ترقیاتی سرگرمیوں میں نمبر 1۔ روڈ ایسی ہے کہ کل مجھ سے نامپلی حلقے کے بے شمار نوجوان آئے تھے ملنے کے لیے۔ وہ میرے سے ملنے کے بعد، مجلس میں شامل ہونے کے بعد بولے کہ اکبر بھائی یہ تو ہائی وے کی روڈ دکھ رہی ہے، جوبلی بنجارائل میں نہیں ہے۔ میں نے کہا ابھی آدھی ہوئی ہے اور آدھی ہونا باقی ہے۔ زمینات لاکھوں روپیہ، ووکیشنل ٹریننگ، سوئنگ، ایمبرائڈری، زردوزی، مہندی ڈیزائن، اسپوکن انگلش، کمپیوٹرز کی تعلیم، لاکھوں خواتین کو ہم ٹرین کر رہے ہیں۔ ہزاروں، 15,000 بچوں کے مفت تعلیم کا انتظام ہے۔ ارے بتاؤ، ہندوستان میں کوئی قیادت، کوئی ایک ایسا MLA ہے تو بتا دو جس نے اپنی جیب سے ایک بھی ایسی عمارت بنائی؟ ارے یہ کام ہو رہا ہے، اور یہ کام ابھی رکا ہوا نہیں ہے۔ یہ 5 برس میں کووڈ آیا، تو کووڈ میں کیا ہم نے کام نہیں کیا؟ حفاظ کا ہم نے خیال کیا۔ رمضان میں مساجدیں بند تھی تو حفاظ کو بلا کے ہم نے ان کو کچھ امداد کی۔ ہم نے نہ صرف حفاظ کی بلکہ شادی خانوں میں ویڈیوگرافی کرتے تھے، کووڈ کی وجہ سے شادی خانے بند، تو ان کی مدد کی۔
کووڈ میں مدرسوں میں جہاں پہ بچے ہیں اور مدرسے چلتے ہیں وہاں پہ اناج بھجوایا، کئی مدارس کو بھجوایا۔ دنیا نے دیکھا کہ اس مرکز سے 2-4 تھیلے نہیں گئے، لاریوں کی لاریاں لگی ہوتی تھی اناج سے، اور غریب غرباؤں میں تقسیم کے لیے روانہ ہوتی تھی۔ 11 کروڑ، ہاں دیکھیے میرے ساتھی کہہ رہے ہیں مجھے کہ 11 کروڑ روپے کا اناج ہم نے تقسیم کیا۔ کیا کسی نے کیا بتاؤ آپ؟ پھر بھی لوگ بولتے ہیں آپ کیا کرے، بولے تو احمقوں کو اب میں کیا بتاؤں کیا؟ طوفان آیا ہم نے کام کیا، کووڈ آیا کام کیا، ارے ہر وقت کام کیا۔ میرے زندگی کا مقصد ہے کہ چندرائن گٹے میں ایک بھی گھر میں کوئی غیر تعلیم یافتہ بچہ نہ رہے۔ 100% تعلیم یافتہ کانسٹیٹیوئنسی کا نام چندرائن گٹا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ 5 برس میں کووڈ طوفان میں کام کرے، یہ 5 برس میں یہ بلڈنگ بن گئی، 5 برس میں عمر کالونی میں ایک نیا اسکول آ گیا، 5 برس میں فخر ملت کا ایک اسکول آ گیا، 5 برس میں سلالہ میں اسکول بن گیا، 5 برس میں 5 عمارتیں بنے۔ انشاءاللہ آئندہ 5 برس میں بھی بنانے کا ہمارا ارادہ ہے۔ اسکول بنتے رہیں گے، بچے تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، روزی روٹی کا اہتمام ہنر کے ذریعے ہم ہماری خواتین کو دینے کا انتظام کرتے رہیں گے۔ ہمارا کام رکے گا نہیں۔ بہرحال بہت سی باتیں ہیں، آپ تمام کا میں ممنون ہوں، مشکور ہوں۔ تنقید کرنے والے تنقید کر رہے ہیں، لیکن چندرائن گٹے کو ہم نے ایک قلعے کی طرح بنا دیا ہے۔ اب گنبد اقتدار کے کبوتروں کے لیے یہاں پہ جگہ نہیں ہے، بھاگنا پڑے گا، اڑنا پڑے گا، جانا پڑے گا۔ ہم نے بہت کام کیا، بہت مسائل کو حل کیا۔ آپ سے میری دردمندانہ اپیل ہے کہ آپ بھی اپنے سے، اپنے جانب سے جو بھی ہو سکتا ہے کیجئے۔ اگر کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو ہمارے حق میں دعا کریے کہ اللہ ہمارے عزائم میں کمی نہ لائے، ہمارے جذبے میں کمی نہ لائے، اللہ ہماری بے باکی میں کمی نہ لائے، اللہ ہم کو اقتدار سے خائف ہونے نہ دے، یہ دعا کریے۔ اقتدار کے سامنے بے باکی کے ساتھ آپ کی حقیقی معنوں میں ترجمانی کرنے کا آپ دعا کریے کہ اللہ ہم کو وہ جذبہ دے، وہ قوت دے، وہ طاقت دے۔ جماعت آپ کی ہے، اتحاد آپ کا بنایا ہوا ہے، جماعت آپ کی بنائی ہوئی ہے، اس کی طاقت، اس کی عظمت، اس کی شان آپ کی عظمت ہے، آپ کی شان ہے۔ چھوٹے چھوٹے اختلافات کو فراموش کر دیجیے، اجتماعی فکر کیجیے۔ آج ہماری قوم کے زوال کا سبب اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ ہر کوئی یہ دیکھ رہا ہے انفرادیت میں کیا ہے۔ مجھ سے جب میں کہتا ہوں تو بعض لوگ مجھے بولتے ہیں ہاں اکبر صاحب 15,000 کو پڑھا رہے ہوں گے، 2 لاکھ کو ٹریننگ کرے ہوں گے، کووڈ میں دیے ہوں گے، طوفان میں دیے، میرے کو کیا دیے؟ پوچھے مجھ سے۔ خیر مجھے اس سے ناراضگی نہیں ہے، مجھے خوشی ہے کہ اس میں اتنی اپنائیت سے مجھے پوچھا ہے، کیونکہ وہ بھی مجھے اپنا مانتا ہے، اس لیے بول رہا ہے کیا دے تو کیا دے، ہاں اس کو بھی دوں گا، یہ میرا بات ہے۔ تو یہ بھی ایک کامیابی ہے، لیکن قوموں کی کامیابی انفرادیت میں نہیں ہوتی، اجتماعیت میں ہوتی۔ ایک فرد واحد اگر کوئی قربانی دیتا ہے تو اس قربانی کا فائدہ اجتماعیت میں ہوتا ہے۔ یہ چیز ہم کو دیکھنی ہوگی، اور قوم و ملت کے لیے اور ہمارے اتحاد اور جماعت کے سربلندی کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے، آپ کی طاقت کے لیے اگر اکبر الدین اویسی کو گردن بھی کٹانی ہوگی تو وہ اپنے گردن کٹا کے قربانی دے گا، لیکن جماعت کی طاقت اور آپ کے عظمت اور وقار کو جھکنے نہیں دے گا۔ یہ ہمارا دل، کیونکہ شخصیتیں آئی ہیں، آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، لیکن جماعت قائم و دائم رہے گی۔
اللہ کا کام شخصیتوں کا محتاج نہیں. اللہ جس کل کسی اور سے لے گا. بہرحال میں آپ سے یہی ادب درخواست پہچانیے جماعت آپ کی. الزام لگانے والے الزام لگا سکتے ہیں لیکن اللہ بہتر جانتا ہے. یہ عبد الواحد اویسی وہ صلاح الدین اویسی کا خون ہے جس کا نام اسد الدین اویسی و اکبر الدین اویسی ہے. یہ اسی باپ کی اولاد ہے جس نے مکہ مسجد میں اپنے سر پر قرآن رکھ کر قسم کھائی تھی اور کہا کہ اللہ تجھے تیری جباریت و قہاریت کا واسطہ اگر میں نے بابری مسجد کا سودا کیا ہے تو میری آل اولاد کو تباہ و تاراج کر دے, نیست و نابود کر دے. اسی باپ کا خون ہے ان رگوں میں. مر جائیں گے, مٹ جائیں گے, لٹ جائیں گے, کٹ جائیں گے. اللہ اس کے رسول کی قسم ہم کسی کے سامنے بکیں گے نہیں اور کسی سے سودا نہیں کریں گے, نہ ہی ہم کسی کے ایجنٹ ہیں. ہم اللہ اور اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں. ہم آپ کے ہیں. مر جائیں گے, مٹ جائیں گے, جب کر لیں گے, سن سانپوں اور بچھوؤں کو اپنا دوست بنا لیں گے, گلوں کا ہار بنا لیں گے, جھاڑوں کے جڑوں کو کھا کر جی لیں گے, پتوں کو توڑ کر کھا لیں گے, ان ہتھیلیوں پہ سانپ اور بچھوؤں کو دودھ پلا لیں گے. لیکن اللہ اس کے رسول کی قسم اللہ کے گھر کو شہید کرنے والے ہمارے دشمن ہم کو تباہ کرنے والوں کے ساتھ کبھی نہیں ملیں گے. کبھی قوم ملت کی طاقت مجلس, قوم ملت کا وقار مجلس, قوم ملت کی شان مجلس, آپ کی شان مجلس, آپ کی آن مجلس, آپ کی جان مجلس. اس مجلس کی عبادت کریں, اس مجلس کو طاقتور بنائیے. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہم سب کو نیک بنائے, اللہ ہم سب کو ایک بنائے. اے اللہ, اے اللہ, اس محفل میں بیٹھے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی بے شمار پریشانیاں ہیں مولا, وہ دنیا سے چھپی ہیں مولا, مگر تو جانتا ہے ان کی پریشانیوں کو مولا. یا اللہ ہمارے پریشانیوں میں غیر سے مدد کر کے ہمارے پریشانیوں کو دور فرما. مصیبت زدہ لوگ ہیں مولا, ان کی مصیبتوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے گھر میں جو بزرگ ہیں مولا, ان کی عمروں میں اعتبار عطا فرما کر. اے اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرما, ان کو ہمارے سروں پہ قائم کر. اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے کئی بھائی مخروص ہیں مولا, ان کے قرضوں کو دور فرما. اے اللہ پریشان ہیں, پریشانیوں کو دور فرما. بے روزگار ہیں, ان کو روزگار عطا فرما. گھروں میں بیٹھی ہیں بچیاں مولا, ان کا نیک نصیبہ, نیک جوڑا عطا فرما. اے اللہ, اے اللہ ہم نے اپنے لیے مانگا ہے مولا. اے اللہ یہ بے بس مسلمان, یہ بے بس حیدرآباد میں یہاں اس مرکز میں بیٹھا یہ بے بس مسلمان فریاد کر رہا ہے مولا, مولا تو فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا. اے اللہ وہ بغیر سر و سامانی کے عالم میں ہے مولا, بس صرف تجھے پکار رہے ہیں مولا, تو ان کی حفاظت فرما. اے اللہ بچے بھوکے ہیں مولا, تو غیب سے ان کے بھوکوں کو مٹا دے مولا. اے اللہ معصوم بچوں کی جانیں جا رہی ہے مولا, تو ان کی حفاظت فرما. اے اللہ معصوم بچوں پہ بمباری کر رہے ہیں مولا, ہمارے گھروں کو نیست و نابود کر دیا جا رہا ہے, مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کیا جا رہا ہے. اے اللہ تو بیت المقدس قبلہ اول کی عبادت فرمانے والا, بیت المقدس و قبلہ اول کی عبادت فرما. اے اللہ ہماری آواز, ہماری فریاد کو سن لے مولا. ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے لیکن ہماری آواز, ہماری فریاد تجھ تک پہنچ رہی ہے مولا.
اس کو نکار مت، اے مولا تو اس کو قبول فرما، فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، فلسطینی بہنوں کی مدد فرما، فلسطینی بچوں کی مدد فرما، فلسطینی بیماروں کی مدد فرما۔ مولا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ساری دنیا ان پہ ظلم کر رہی ہے مولا، ارے صرف یہی قصور ہے کہ ہم تیرے نام لیوا ہے، تیرے حبیب کے نام لیوا ہے۔ ہمارا قصور کیا ہے مولا؟ کچھ نہیں ہے، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ مولا تو بیت المقدس کی حفاظت کرنا، تو بیت المقدس کی حفاظت کرنا، فلسطینیوں کی حفاظت کرنا، فلسطینیوں کی عبادت فرما، غیب سے مدد کر، غیب سے مدد کر، غیب سے مدد کر۔ ان کا سہارا کوئی نہیں ہے مولا، بے سہارا، بے سہارا فلسطینی، بے سہارا مسلمان تجھے آواز دے رہے، اس آواز کو سن لے یا اللہ، اس آواز کو سن لے یا اللہ۔ فلسطینیوں کی مدد فرما اے اللہ، ہم سب کی مدد فرما، ہماری جماعت کی مدد فرما، ہمارے جماعت کی قائدین کی حفاظت فرما، ہماری جماعت کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ، اقتدار پہ چاہے کوئی آ جائے، ہمارے دبدبے کو قائم و دائم رکھ، ہماری طاقت کو قائم و دائم رکھ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔